بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل درود پاک۔ ربیع الاول کے حوالے سے کچھ درود پاک کے فضائل۔ حصہ اول، مسلم شریف صفحہ 172 حدیث نمبر 92 میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رساع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت انعام کو کہتے ہیں، یعنی اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں بندے کو مسلسل انعامات سے نوازتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ سکاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ جسے اللہ کریم 100 رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ پاک کی 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں مصیبتیں دور کرے گا اور ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا وہ اس کی دنیا و آخرت کے سب معاملات میں کفایت کرے گی، تو جس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی اس کا کیا عالم ہوگا۔ یہ روایت مطالع المعثرات صفحہ نمبر 3 میں موجود ہے۔ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 حدیث نمبر 47 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ہی ان کی روح مبارک قبض کی گئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجسام کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ جامع صغیر صفحہ نمبر 320 حدیث نمبر 519 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر درود پاک پڑھنا پل صراط کے لیے نور ہے۔ جو مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328 حدیث نمبر 22 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ المواہب اللدنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 504 میں حضرت حلیمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 403 ہجری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم بجا لاتے ہوئے اس کا قرب حاصل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے اسے ادا کیا جائے۔
حضرت ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 660 ہجری، انہوں نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ان کے لیے قطعاً کسی قسم کی سفارش کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ ہم جیسے انسان ان جیسی ہستی کی شفاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے محسن اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو ان کے حق میں دعا کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت کے پیش نظر کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو ہمیں ان پر درود پاک بھیجنے کی تعلیم فرمائی۔ حضرت شیخ ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی کچھ اسی طرح کا کلام منقول ہے کہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 543 ہجری ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ اچھے عقیدے، خالص نیت، اظہار محبت، ہمیشہ فرما بردار رہنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطہ مبارک کو محترم جاننے میں رہنمائی کرتی ہے۔ الطبقات المشعرانی صفحہ نمبر 318 میں ہے کہ حضرت ابو المواہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس قابل کیسے ہوا؟ تو ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے ہی دیتے ہو۔ یعنی عام روٹین میں ہم جیسے درود پاک پڑھتے ہیں بس چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اگر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں تو پھر یہ وہی عمل ہو جائے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب بھی مجھے ہی دیتے ہو۔ الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ الابریز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 میں ہے کہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک برکت یہ ہے کہ اطراف جنت میں رہنے والے فرشتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ القول البدیع صفحہ نمبر ہے 346 میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد کے جید عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت آپ اور اہل بغداد آج تک تو ابو بکر شبلی کو دیوانہ کہتے رہے، لیکن آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا کہ میں نے ایسے نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے
اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ فضائل درود پاک جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔